ناظرین السلام علیکم۔ آج 3 خبروں پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا ایک طویل ٹویٹ آ گیا ہے، بڑی بہترین طریقے سے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس میں عمران خان صاحب سارے الزامات لگا رہے ہیں کہ جیل کا سارا انتظام ISI کا ایک کرنل چلا رہا ہے۔ وہ کیا بات ہے اور اس ٹویٹ میں مزید تفصیلات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جہاں بھی سیاستدانوں سے ملتے ہیں، ہمارے دفتر بھی آتے ہیں، زاہد خان صاحب آئے، خرم دستگیر خان آئے، امیر مقام صاحب سے ملاقات ہوئی اور پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، سارے کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ نواز شریف حل کر سکتے ہیں۔ لیکن نواز شریف کیا بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے، کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ تو کیا یہ نواز شریف کی، جس ملک نے 3 دفعہ انہیں پرائم منسٹر بنایا، اس شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ منظر عام پر آئیں اور بلوچستان کے مسئلے کے لیے کنسنسس ڈیولپ کریں؟ آخر میں بات کریں گے صحافیوں کے اوپر کچھ سختی آئی ہوئی ہے، اور یہ پہلے سے ہی امکان تھا جب سے ہوا تھا کہ ہارڈ اسٹیٹ بنیں گے۔ تو صحافیوں کی سختی کم ہو رہی ہے یا نہیں، اس کے اوپر اور مزید کتنی سختی آ سکتی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران خان کے ٹویٹ کی۔ عمران خان نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، وہ ویسے دیکھیں تو کئی صفحے بن جاتے ہیں۔ اچھا، جیل میں عمران خان صاحب سے کوئی نہیں ملا، تو یہ اتنا طویل ٹویٹ کیسے کر دیا ہے عمران خان صاحب نے، یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور عمران خان صاحب کی ہمیشہ جو گفتگو ہوتی تھی، اسپیچ ہوتی تھی، وہ بہت کوہرنٹ آرگنائز نہیں ہوتی تھی۔ یہ انتہائی آرگنائز طریقے سے ٹویٹ لکھا ہوا ہے، اور اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ فیکچولی غلط ہیں، تو لیکن لکھا ہوا بہت اچھا ہے۔ اور اتنا تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے لکھا ہے اس کی عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے، یا پھر یہ جو خیالات ہیں یہ عمران خان کے نہیں ہیں۔ یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ان دونوں چیزوں میں کانفلکٹ ہے۔ عمران خان صاحب کہہ کچھ اور رہے ہیں اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کوئی اور زبان بول رہا ہے۔ تاریخ میں آج تک کسی لیڈر کے ساتھ یہ نہیں ہوا، لیکن یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کو شاید پتہ بھی نہ ہو ان خیالات کا، جو اس میں انہوں نے خیالات اظہار کیے، اس میں کچھ الزامات بھی لگائے۔ انہوں نے کہا بھائی ایک کرنل ہے، وہ سارے انتظامات چلا رہا ہے اڈیالہ جیل کے، کس سے ملاقات کرنی ہے، کس سے نہیں ملاقات کرنی۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی بہنوں سے بھی ملنے کا موقع نہیں دیا۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ بلوچستان کے مسئلے اور دہشت گردی کے مسئلے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ساری جماعتیں جو سیاسی پولیٹیکل سلوشن بلوچستان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا سلوشن امپوز کرنے کی کوشش۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ جو فیکچولی انکریکٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں دہشت گردی ختم ہو گئی تھی۔ جو ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی کوئی ختم نہیں ہوئی تھی، دہشت گردی تھی، لیکن اب دہشت گردی کے واقعات میں زور آ گیا، زور پکڑ گیا، اب تواتر اور تسلسل زیادہ آ گیا ہے۔ ایک دن میں 3 4 واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم نے بلوچستان میں مزید سنا کہ 7 لوگوں کو قتل کر دیا ہے شناختی کارڈ دیکھ کر۔ تو یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، لیکن عمران خان کے ٹویٹر سے یہ آنا، اچھا دیکھیے عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی پارٹی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اگر عمران خان واقعی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے اور بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، تو یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ تھی، عمران خان اپنی پارٹی کو کہتے کہ میرا یہ نظریہ ہے، آپ جا کر اس نظریے کو وہاں پہ پریزنٹ کرتے تھے۔ سارے موجود تھے، وزیر اعظم بھی تھا اور آرمی چیف بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، ساروں کے سامنے آپ کا موقف آتا نا اگر آپ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ موقف آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ موقف خان صاحب کے ٹویٹ کا ہے، خان صاحب کا نہیں ہے۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اب یہ جو بتایا جی کہ ISI کے کرنل صاحب وہ اڈیالہ جیل کا انتظام چلوا رہے ہیں، اس میں بھی 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمران خان کے دور میں نواز شریف اور مریم نواز قید تھے جیل میں اڈیالہ میں، تو عمران خان صاحب سچی بتا دیں اس وقت جیل کا انتظام کون چلا رہا تھا؟ بالکل بھول جائیں ان کرنل صاحب کو اور اس وقت بتائیں کون چلا رہا تھا۔ اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ عمران خان کے دفتر میں لیپ ٹاپ موجود تھا اور وہ دیکھتے تھے کہ نواز شریف کا کیا حال ہے، کیپٹن صفدر کا کیا حال ہے، مریم نواز کا کیا حال ہے جیل میں، اور خوش ہوتے تھے کہ ان کی تکلیف پہ کوئی زمین پہ سویا ہوا ہے، کسی کو مچھر کاٹ رہے ہیں، کوئی گرمی سے تنگ ہے، خوش ہوتے تھے۔
سو مچ سو کہ خواتین کے کمرے میں باتھ روم میں کیمرے لگائے گئے. رات کے 12 بجے اچانک 12-15 لوگ مریم نواز کے کمرے میں گھسے، وہ شب خوابی کے لباس میں تھی. تو یہ تو بڑی تکلیف دہ چیز ہے نا. اس وقت نہیں، اصل میں خان صاحب کی میموری 2022 سے پیچھے ہے ہی نہیں کہ اس وقت کیا ہوا. اس وقت خان صاحب یہی کروا رہے تھے، یہی ہو رہا تھا اس ملک میں، اور آپ کو ذرا بھی ادراک نہیں ہے کہ اس سارے کام کے موجد خان صاحب آپ ہیں. اچھا، دوسرا یہ انتہائی کھچ ماری خان صاحب نے ISI کے کرنے والی بات. انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ ان کی پارٹی کے اپنے لیڈر ملاقاتوں میں رکاوٹ ہے. مطلب سن لیں، علی امین گڈا پور نہیں چاہتے کہ بیرسٹر گوہر ملاقات کرے خان سے، اور وہ جہاں جہاں ان کی کوشش ہوتی ہے وہ اس کو روک دیتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نہیں چاہتے کہ شیر افضل مروت کی ملاقات ہو عمران خان سے، اور وہ جہاں جہاں رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہیں وہاں وہاں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح شاندانہ گلزار نہیں چاہتی کہ جو مشال یوسفزئی سے ملاقات ہو عمران خان کی. تو لڑ آپ کی پارٹی نہیں ہے، الزام آپ ISI پہ لگا رہے ہیں. تو خان صاحب ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ معاف کرے مقافات عمل کا وقت ہے. جو کچھ آپ نے کیا ایگزیکٹلی وہی کچھ ہو رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے، پہلے بھی غلط تھا، اب بھی غلط ہے، لیکن ہو وہی کچھ رہا ہے. ایجاد آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا. اچھا، دہشت گردی بھی کوئی کم نہیں ہوئی. ابھی مجھے وہ کل ہم نے زاہد خان صاحب کا، جو ANP کے سیکرٹری اطلاعات رہے 34 سال، ابھی انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی ہے. انہوں نے باتیں کی انٹرویو میں. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ساری 30-40 ہزار بندے جو یہ لے کے آئے تھے اس کی وجہ سے ہوئی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ 100 پھانسی کے مجرم تھے اور وہ خطرناک دہشت گرد تھے. عارف علوی نے ایک جنبش قلم سے ان کو رہائی دے دی. تو وہی آج کل، اور وہ سارے زمان پاک چلے گئے، وہی آج کل ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. تو یہ مسلم کی. خیر زاہد خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، اور خرم دستگیر نے بھی کی، قاہرہ صاحب نے بھی کی، کہ بنیادی طور پر جو بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، اور نواز شریف اس کو حل کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی نواز شریف نے کیا. جب ڈاکٹر مالک کی انہوں نے حکومت بنا دی تھی تو مسئلہ حل ہو گیا تھا، دہشت گردی کم ہو گئی تھی، علیحدگی پسند جماعتیں ڈسکریج ہو گئی تھی، دہشت گردوں پہ کریک ڈاؤن ہو گیا تھا. بلوچستان کے عوام اور دہشت گرد الگ الگ کر دیے گئے تھے، بائیفرکیشن ہوئی تھی. اب تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سارے گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس سکتا ہے، خوف ہے نا. تو اب معاملات جو ہے نواز شریف صاحب کو سالو کرنے چاہیے، سارے کہہ رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے. قومی معاملات پہ ان کی پریزنس زیرو ہے. وہ تندور پہ نظر آ سکتے ہیں مریم نواز کے ساتھ، وہ لاہور کے میئر کے طور پر بیوٹیفیکیشن کا کام کر سکتے ہیں. آرمی چیف کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ وہاں جا کر جنازے میں شرکت کرتے ہیں. ضرور جانا چاہیے تھا، لیکن قومی معاملات پہ بھی آپ کو کچھ کرنا چاہیے نا میاں صاحب. اس ملک نے آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا. اس دن کے لوگوں نے اس ملک کے لوگوں نے آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس محبت کا خراج دینے کا یہ وقت ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ بات کریں، قومی معاملات میں اپنا رول بڑھائیں. یہ نہیں ہے، یہ خبر غلط ہے کہ نواز شریف کو کوئی روک رہا ہے. یار ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، ان کو وہ دونوں ان کی بات نہیں ٹالتے ہیں. تو پھر آپ کون روک رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کو خود اپنا رول ادا کرنا ہے. آخر میں بات کر لیتے ہیں، کچھ کریک ڈاؤن کی صورت نظر آئی ہے. جیسے فرحان ملک ایک صحافی، ان کے اوپر کچھ مقدمات چل رہے ہیں. وحید مراد صاحب کو رات کے 3 بجے اٹھا لیا گیا. احمد نورانی کی ایک سٹوری غلط تھی اور اس کے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا. پھر کراچی میں ایک خاتون تھی سمی بلوچ، انہیں اٹھا لیا گیا، اور لوگ اس کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. دیکھیے کچھ چیزیں جیسے پیکا کا آرڈیننس ہے، جو جھوٹ بولے گا اس کی تو سختی آئے گی، لیکن ہمیں نہ کچھ دیکھنا بھی چاہیے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ہم دہشت گردوں پہ کریک ڈاؤن کریں گے. اب وہ جو خاتون ہے سمی بلوچ، میں ان کو نہیں جانتا، لیکن ویژول ان کے کیا گئے ہیں کہ خاتون کو گھسیٹ کے پکڑ کے
بس میں ڈالا جا رہا ہے پولیس کی وین میں، یہ اچھی پرسیپشن دنیا میں ہماری نہیں کریٹ کرے گا۔ احمد نورانی کی سٹوری غلط ہے، آپ ان کے فیکٹس کو چیلنج کریں، ان کی ویب سائٹ بند کرائیں، جو بھی کرنا ہے، جرمانہ کرنا ہے، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس کے بھائیوں کا تو کوئی قصور نہیں نا۔ وحید مراد صاحب کو ایف آئی اے کرے، بالکل ٹھیک ہے، ایف آئی اے اگر کسی چیز پر انہیں کوئی اب کوئی جرم ہے تو اس پہ انٹیگریٹ کرے، لیکن ہارڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب نکالنا غلط ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے ملک دشمنوں کا پتہ صاف کرنا، اور یہ ملک دشمن نہیں ہے، ان کا نظریہ آپ سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ تو خیر فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔